ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دل کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ امت کے حالات سے اپنے آپ کو باخبر رکھنا، کہیں کوئی باطل فرقے کا آدمی تو نہیں آ گیا، کہیں سفر میں جا رہے ہیں، کہیں رکے کسی مسجد میں، لوگوں سے دو چار سوالات کر لیے، اندازہ ہو جائے کہیں یہاں کوئی غیر متعلق قسم کے لوگ، کوئی نئے قسم کے لوگ تو نہیں آ گئے ہیں۔ ایک ایسا عوام میں، اضلاع میں، دیہات میں لوگوں سے بتایا جائے کہ دیکھو اگر کوئی آدمی تمہارے پاس آئے، کچھ نئی قسم کی بات کہے، ان باتوں سے الگ بات کرے جو تم سنتے آئے ہو، تو تم فوراً قبول نہیں کر لینا، تم ہمارے پاس آنا، فلاں مدرسے میں آنا، فلاں مسجد میں آنا، ہم کو صورتحال سے باخبر کرنا۔ آپ سب نے حدیث پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی ایک خصوصیت بھی یہ بیان فرمائی کہ ارشاد فرمایا کہ مومن جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ ایک عضو کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا عضو بے چین ہو جاتا ہے، ایک حصے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم تڑپنے لگتا ہے۔ اس حدیث کا ایک مفہوم تو بالکل واضح ہے کہ افراد امت کو ایک دوسرے سے محبت ہونی چاہیے، لیکن ایک دوسرے پہلو پر بھی غور فرمائیے۔ آپ کے ہاتھ میں چوٹ لگی، اگر خدا نخواستہ کسی کا ہاتھ مفلوج ہو، اگر آپ اس پر ایک گھوسا بھی رسید کر دیں اس کو کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا، اور ایک آدمی کا ہاتھ صحیح سالم ہو تو اگر آپ نے چونٹی بھی کاٹی تو فوراً اس کو احساس ہوگا۔ کیوں یہ احساس ہوتا ہے؟ اللہ نے جسم میں سگنلنگ کا، باخبری کا ایک نظام رکھا ہے۔ آپ نے یہاں چونٹی کاٹی، فوراً اس نظام نے دماغ کو باخبر کیا، اور دماغ نے پورے جسم کو باخبر کیا۔ اب پاؤں چل کر ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہے، ہاتھ اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تکلیف بڑھی ہوئی ہے تو آنکھیں آنسو بہاتی ہیں۔ اگر غور کرو اس حدیث کی تہ میں تو اس میں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جیسے اللہ نے جسم کے اعضاء کے درمیان باخبری کا ایک نظام رکھا ہے، جسم کا ایک عضو دوسرے عضو سے باخبر رہتا ہے، اسی طرح امت میں ایک باخبری کا نظام ہونا چاہیے، اوپر سے لے کر نیچے تک ایک دوسرے سے باخبر ہوں۔ گاؤں دیہات میں کوئی بات ہوئی، قریب کے بڑے قصبے کے لوگ اس سے واقف، وہاں کوئی بات ہوئی تعلقہ تک پہنچے، تعلقہ میں کوئی بات ہو تو ڈسٹرکٹ کے لیول پر وہ بات پہنچے، وہاں کوئی ایسی بات سامنے آئی تو صوبے کی سطح پر وہ بات آئے۔ یہ نظام ہم کو قائم کرنا چاہیے، اور توجہ سے قائم ہو سکتا ہے۔ آخر ہم مدرسوں کے تعاون کے لیے، مسجدوں کی تعمیر کے لیے گھر گھر جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ ہر گھر میں جاتے، دیہات دیہات جاتے ہیں۔ غلے کا موسم ہو تو غلہ وصول کرتے ہیں، اگر اینٹ کے بھٹے ہو، تعمیر کا کام ہے تو ان سے جا کر اینٹیں وصول کرتے ہیں، امیر سے بھی لیتے ہیں، غریب سے بھی لیتے ہیں۔ اچھی بات ہے، لینا چاہیے۔ عورتیں بیچاری اپنے زیورات دے دیتی ہیں اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو جیسے ہم لینے کے لیے ایک ایک آدمی سے رابطہ کرتے ہیں، ہمیں دینے کے لیے بھی تو رابطہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو ہمارے پاس صرف لینے والا ہاتھ نہ ہو، ہمارے پاس دینے والا ہاتھ ہونا چاہیے، کہ ہم عوام میں دورے کرائیں، جیسے جماعتوں کے دورے ہوتے ہیں، عشرے کے، سہروزہ کے، ماشاءاللہ مدرسوں سے بھی اب جماعتیں نکلتی ہیں،
لیکن ایسی جماعتیں بھی ہماری نکلنی چاہیے جو گاؤں گاؤں کا سروے کر کے 25 گاؤں 30 گاؤں شہر کے چاروں طرف جو گاؤں ہیں جو قریے ہیں وہاں وہ پھر کر گھوم کر لوگوں سے معلومات حاصل کر لیں یہاں دین کی کیا کیفیت ہے. یہاں کوئی غارت گرے ایمان تو نہیں آ گیا ہے, یہاں ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والا کوئی شخص تو نہیں آ گیا ہے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ بہت ضرورت ہے ہمارے لیے ان فتنوں کا مطالعہ. اتنا بڑا کتب خانہ ہمارے بزرگوں نے اس پر تیار کر دیا ہے, آدمی اس پورے کتب خانے کو پڑھ لے تو بڑی بات ہے. لیکن کم سے کم خاص کر جو ایسے فتنے اٹھتے ہیں وہ مہدویت اور مسیحیت کے راستے سے ان کی جو موٹی موٹی باتیں حدیث میں کہی گئی ہیں وہ بالکل ہمیں ازبر ہونی چاہیے, اور امت کی فکر اور باخبری ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین.